افواج پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستانی فوج کے خلاف کوئی بھی بات کرے گا ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔ دہشت گرد بھارت کے نمائندے ہیں، سیاست کریں مگر الفاظ کا چناؤ بھی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں بحران وفاقی وزراء کے بیانات کی وجہ سے پیدا ہوا۔ کشمیر کے تشویشناک حالات کا درمیانی راستہ نکلنا چاہیے۔ آزاد کشمیر کے حالات خراب ہونے سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچے گا۔ مظفر آباد میں عہدیداران اور ٹکٹ ہولڈر اجلاس سے خطاب۔ شہداء کی توہین ناقابل برداشت ہے، ان کی قربانی کا کوئی مالی معاوضہ نہیں ہو سکتا۔ اسلامی ریاست کے محافظوں کی خدمات اور قربانیاں انتہائی قابل احترام ہیں، ہم اپنے شہیدوں کو ماتھے کا جھومر سمجھتے ہیں۔ حافظ طاہر اشرفی کی وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ باہمی احترام ہی پائیدار ترقی اور قومی استحکام کی ضمانت ہے۔ قومی اور صوبائی پیغام امن کمیٹی سے تعاون جاری رکھیں گے۔ امریکی جارحیت پر ایران کا جوابی وار، آپریشن نصر 2 کی چوتھی لہر۔ ایران کا اردن میں امریکی F-18 طیاروں کے ٹھکانوں پر حملوں کا دعویٰ۔ آپریشن سائقہ کے 8ویں مرحلے میں امریکی اڈوں پر ڈرون حملے کیے گئے۔ بارود سے لیس ڈرون نے امریکی فوجی تنصیبات پر حملے کیے۔ اردن میں ازرق ایئر بیس پر بھاری ساز و سامان کے ہینگرز کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کویت کے علاقے مینا عبداللہ میں امریکی تنصیب کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فوج کے مرکزی لاجسٹک اور معاونتی مرکز کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا آبِ ہرمز بند کرنے کا اعلان۔ بیان میں کہا گیا کہ امریکہ اپنی شکست چھپانے کے لیے ایرانی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ امریکہ کے ایران پر حملے، 7 گھنٹے تک بمباری۔ سینٹ کام کا درجنوں فوجی اہداف تباہ کرنے کا دعویٰ۔ حملوں میں آبِ ہرمز کے قریب اور ایرانی ساحلی علاقوں میں درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ رات گئے ہنگام جزیرے پر بمباری، سرک اور بندر عباس کے اطراف بھی دھماکوں کی اطلاع۔ لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور بحری جنگی جہازوں سے جدید اور انتہائی درست نشانہ لگانے والے ہتھیار استعمال کیے گئے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ حملوں کا مقصد آبِ ہرمز میں تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کی ایرانی عسکری صلاحیت کو مزید کمزور کرنا ہے۔ معاہدہ کرو ورنہ اگلا نشانہ بجلی گھر اور پل ہوں گے۔ ٹرمپ کی کھلی دہشت گردی، عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایران کے سول تنصیبات کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ کہتے ہیں اگر ایران نے مذاکرات کا راستہ اختیار نہ کیا تو آئندہ ہفتے امریکی حملوں کا دائرہ مزید وسیع ہو سکتا ہے۔ حملے تب تک جاری رہیں گے جب تک میں نہ کہہ دوں کہ بس بہت ہو گیا۔ واشنگٹن نے ایران کو سفارتی حل کا موقع دیا، لیکن اگر پیش رفت نہ ہوئی تو کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ٹرمپ کا آبِ ہرمز پر 20% ٹیکس لینے کے اعلان پر 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں یو ٹرن۔ بولے آبِ ہرمز میں ٹول ٹیکس لینے کا خیال ہی ان کے لیے ناپسندیدہ ہے، نہیں چاہتے کسی کو بھی آبِ ہرمز کا ٹول لینا چاہیے۔ خلیجی ریاستیں ٹول ٹیکس دینے کے بجائے امریکہ میں سرمایہ کاری کریں گی۔ اگر جنگی مقاصد حاصل ہو چکے ہیں تو پھر مسلسل دھمکیوں کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ امریکی صدر کے سخت بیانات پر ایران کا رد عمل۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ ایران کو دباؤ یا دھمکیوں سے جھکایا نہیں جا سکتا۔ ملک کی سرزمین کے ہر حصے کا دفاع پوری قوت سے کیا جائے گا۔ ایران کو تقسیم کرنے کے خواب دیکھنے والوں کو اپنے نتائج پر نظر ڈالنی چاہیے۔ امریکہ نے ایران کی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کی ناکہ بندی دوبارہ شروع کر دی۔ ایران آنے اور جانے والے جہازوں کی نگرانی سخت۔ امریکی فوج کا دعویٰ، مشرق وسطی میں 20 سے زائد امریکی بحری جنگی جہاز تعینات۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ سینکڑوں امریکی فوجی طیارے ہائی الرٹ اور کسی بھی کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ جنگ کے بعد ایرانی پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس، اراکین کا خامنہئی کی شہادت کا بدلہ لینے کا مطالبہ۔ متعدد ارکان کا امریکہ کے ساتھ طے پانے والی مفاہمتی یادداشت ختم کرنے پر زور۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق 290 رکنی پارلیمنٹ میں سے 180 ارکان نے مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے ساتھ موجودہ مفاہمتی یادداشت کو ختم کر کے نئی حکمت عملی اختیار کی جائے۔ حالیہ واقعات کے بعد ایران کو اپنی پالیسیوں پر اثر نو غور کرنا چاہیے۔ اجلاس آبِ ہرمز کی مینجمنٹ کا قانون منظور۔ پارلیمنٹ قواعد و ضوابط میں بھی اہم ترامیم منظور کی گئیں۔ ایران امریکہ کشیدگی نے عالمی معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ خام تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑھنے لگیں، قیمتوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ۔ برینٹ کروڈ آئل $87 سے زائد بیرل تک پہنچ گیا۔ ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ بھی $80 فی بیرل کی حد عبور کر چکا۔ ماہرین نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی برقرار رہی تو برینٹ خام تیل $90 سے $100 فی بیرل تک جا سکتا ہے۔
فتنہ ہندوستان کے خلاف بلوچستان کی دھرتی پر سیکیورٹی فورسز کا اہنی ہاتھ، آپریشن شابان جاری، تازہ کارروائیوں میں مزید 3 دہشت گرد ہلاک، خارجی دہشت گردوں کو بھاری نقصان کا سامنا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تازہ کارروائیوں میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ آپریشن شابان میں ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 88 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع نے واضح کیا ہے کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شابان جاری رہے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ترکیہ کا اعلیٰ سطح کا سرکاری دورہ، فیلڈ مارشل کے ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات، وزیر دفاع، ترک چیف آف جنرل اسٹاف اور ترک بری افواج کے کمانڈر سے بھی ملاقاتیں کی۔ ISPR کے مطابق باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کا ترک جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ پاک ترکیہ کے دفاعی تعاون کے فروغ اور نمایاں عسکری خدمات کے اعتراف میں فیلڈ مارشل کو ڈسٹنگوش سروسز میڈل عطا کیا گیا۔ سید عاصم منیر نے جدید ترکیہ کے بانی مصطفیٰ کمال اتاترک کے مزار پر حاضری بھی دی۔